زیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور ہم نے خود سب نے اس کی مذمت کی اور دلی طور پر افسوس کا اظہار کیا. اور ہم سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ ہر عام شخص بھی ہو یا کوئی خاص شخص بھی ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہو، اس سب کی جو ہے وہ جان و مال اس کی اللہ حفاظت کرے اور سب خیر خواہی میں ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے اور نئی نئی چیزیں سامنے آتی گئیں اور نئی نئی باتیں سامنے آتی گئیں تو یہ بھی کچھ شک و شبہات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور شک و شبہات کے لیے ویلڈ ریزنز آلریڈی موجود ہیں. ایک چیز دیکھی جائے، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے. یہ میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ ایک فلم کی طرح پاکستان میں سچویشن بنائی جا رہی ہے. اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز کے مقاصد ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اور ان واقعات کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ اس کے بینیفیشری کون ہو رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ملک کے ایک مایہ ناز صحافی ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا. جب ارشد شریف صاحب کو شہید کیا گیا تو پس منظر میں دیکھا گیا کہ جی کون اس کو بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، کون اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور صرف ایک ہی جماعت کا نام سامنے آیا اور وہ جماعت تھی پی ٹی آئی. جس طرح انہوں نے اس پورے واقعے کو انکیش کرنے کی کوشش کی، جس طرح پی ٹی آئی نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، جس طرح سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے سوچی سمجھی ایک کیمپین چلائی ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ لانگ مارچ سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ پورا واقعہ کروانا، لوگوں کو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں یہ لے کے آنا کہ جی یہ کوئی بہت بڑا یہاں پہ اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی ہے، اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی سازش تھی. اس کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. پوری قوم پوری میڈیا وٹنس ہے کہ لانگ مارچ ہر جگہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا. جتنی ایکسپیکٹیشن شاید ہمیں بھی تھی ایز اے مخالف بھی، یا پی ٹی آئی جتنے بڑے دعوے کر رہی تھی اتنا بڑا ریسپانس نہیں آ رہا تھا. اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کچھ ڈیڈ باڈیز چاہیے جس کو وہ کیش کر سکے. جس طرح ناکامی عمران خان کو نظر آ رہی تھی تو پھر یہ عمران خان پہ حملے کا ایک پوری فلم بنی. اور یہ فلم ویسے تو شروع میں بھی سمجھ رہا تھا کہ نہیں جی یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ حقیقت میں کوئی واقعہ ہوا ہے. لیکن جب باقی چیزوں کو سب اسٹڈی کر رہے ہیں تو واقعی یہ چیز ثابت آ رہی ہے کہ یہ پھر عمران خان نے سمپتھی گین کرنے کے لیے، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کے سربراہوں کو ملائن کرنے کے لیے، اداروں کے آفیسرز کو ملائن کرنے کے لیے یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش کی گئی ہے. اور اس سوچی سمجھی سازش میں پھر وہ خود بینیفیشری بننا چاہ رہے ہیں، جس میں انہوں نے پورے پاکستان میں کال دی، اور وہ کال بہت بری طرح ناکام ہو رہی ہے. عمران خان پہ حملے کے بعد جہاں پہ بھی لوگ نکلے، پورے پاکستان کے جرنلسٹ سے نکال لے. جو شخص دعویٰ کرتا تھا کہ جی 22 کروڑ میرے ساتھ لوگ ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا شہر کراچی تھا، کل اس میں کتنے لوگ تھے ساری میڈیا کو پتا ہے. اور میں تو پولیٹیکل مخالف ہوں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا، میں بولوں گا جی کہ 50 لوگ تھے یا 100 لوگ تھے. آپ میڈیا والے بہتر جانتے ہیں کتنے لوگ نکلے سامنے. تو یہ پورا ایک سوچا سمجھا ایک ڈیزائن بنایا جا رہا ہے عمران خان کا. اور اس میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس احتجاج کو پرتشدد کیا گیا. اس احتجاج میں بھی جو ان کے پاس بڑا ٹول عمران خان کے پاس موجود ہے، جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، جس کو اسرائیل اور بھارت کی فل فنڈنگ حاصل ہے، سوشل میڈیا، اس پہ عمران خان نے وہاں پہ اداروں کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا، اداروں کے افسران کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور پوری جو بھارت اور اسرائیل کی مکمل طور پر حمایت حاصل ہے اس پوری لانگ مارچ کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے کس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا، اس پوری لانگ مارچ کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے کس طریقے سے عمران کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا. اور وہ بھارتی اینکرز کہتے رہے کہ جو کام بھارتی فوج نہیں کر سکی وہ کام عمران خان کر رہا ہے. کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ
کہ پاکستان میں کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے. جب باہر سے آپ حملہ نہیں کر سکتے تو پھر ملک کو کمزور کرنے کے لیے اندر سے آپ نے فسادی پیدا کرنے ہوتے ہیں. اندر سے لوگ آپ کے پیرول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کا مقصد, پلانٹڈ لوگ یہ جن کا مقصد یہ کہ ملک کو کس طرح کمزور کیا جائے. اس میں اب آ جاتا ہوں عمران خان والے واقعے میں. پہلی بات تو یہ ہے, جو معظم نامی شخص جو کہ وہاں پہ شہید ہوا ہے, کافی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کو عمران خان کے گارڈ کی گولی لگی ہے. اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اس پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے کہ معصوم 3 بچے اس کے ساتھ کھڑے تھے, اس کو گولی لگی تو کسی نے اس کو کیوں نہیں اٹھایا. سب لوگ دوسری طرف چلے کہ اس معصوم بچے کو کسی نے کوئی طبی امداد کیوں نہیں دی, کسی نے اس کو ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچایا. دوسری بات کہ عمران خان جو کہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی میری ایف آئی آر میں 3 لوگوں کو نامزد کرتا ہوں. پہلا سوال کہ عمران خان نے کہا, اور ان کا ایک اور پنجاب کا لیڈر اس نے کہا کہ جی ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے. وہ کون شخص تھا جس نے عمران خان کو بتایا کہ عمران خان پہ حملہ ہونے والا ہے؟ وہ کون شخص ہے جس نے اس کو بتایا کہ ارشد شریف کو مار دیا جائے گا؟ وہ کون شخص ہے جس نے اس کو بتایا کہ ارشد شریف کو ملک سے باہر بھیج دو؟ جس پہ عمران خان نے خود نے کہا کہ جی میں نے ارشد شریف کو بولا ملک سے باہر چلا جائے, میں نے اس کو بولا تم پر حملہ ہونے والا ہے, اس کو یہ بھی پتا تو اس پہ حملہ ہونے والا ہے. یہ کون شخص ہے یہ؟ یا تو یہ کوئی شخص ہے جو حقیقت میں ہے تو اس کا نام بتائے, نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود شخص ہے, وہ خود ماسٹر مائنڈ ہے جو یہ سارے کام کروا رہا ہے. یا تو آپ اپنی سورس بتاؤ کہ کون آپ کو ایک چیز ایڈوانس میں بتا رہا ہے, اور اگر آپ کے پاس سورس نہیں ہے, یہ خیالی پلاؤ ہے, تو یا پھر آپ خود ہو جو سارے کام کروا رہے ہو. عمران خان کو پہلے دن ڈاکٹر کہتا ہے جی 1 گولی لگی, دوسرے دن بولتے جی 2 گولیاں لگی, کل عمران خان خود بولتا ہے مجھے 4 گولیاں لگی. جس شخص کو یہ کوئی سپر مین ہے, یہ کوئی بیٹ مین ہے, یہ کوئی خیالی ہیرو ہے جس کو 4 گولیاں لگی, ہنستے ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہا ہے شخص, آئرن مین بھی, تو 4 گولیاں جس شخص کو لگی ہوں. وزیر آباد سے گجرات جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر ہے, وہاں پہ اچھی ہاسپٹلز موجود ہیں, 19 کلومیٹر ہے. تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے جن کو عمران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر تھا, ہمیں بھی عمران خان کی صحت کا بہت زیادہ فکر ہے, وہ 19 کلومیٹر نہیں لے کے جا رہے جس کو 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں, اس کو لے کے جا رہے ہیں 150 کلومیٹر دور, جہاں لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل میں. تو یہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے تو کینسر ہاسپٹل ہے. یہ کب سے سن لیا ہم نے کہ جی جس کو گولیاں لگے گی وہ شوکت خانم ہاسپٹل میں جاتا ہے؟ کتنے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں, لاہور میں ایسے ہیں, پنجاب میں ایسے ہیں جن کو گولیاں لگتی ہیں اور وہ کینسر ہاسپٹل میں جاتے ہیں, جہاں پہ کیا ٹراما کی فیسلٹی موجود ہے, جہاں پہ اس طرح کے علاج کی سہولت موجود ہے. اور وہ گجرات میں کیوں نہیں لے کے گئے اس کو جہاں پہ 19 کلومیٹر پہ تھا؟ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا میرا ایک ذاتی مطالبہ ہے, یہ نہ ہی میں انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے بول رہا ہوں, نہ پیپلز پارٹی کے رکن کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میرا ذاتی مطالبہ ہے کہ فل فور عمران خان کے لیے انٹرنیشنل یا پاکستانی وفاقی لیول پہ کوئی میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو اس کی پوری انجری کو معائنہ کرے. اگر واقعی 4 گولیاں لگی ہوئی ہیں تو پھر عمران خان سچ بول رہا ہے, اور اگر واقعی 4 گولیاں عمران خان کو نہیں لگی ہیں تو یہ پورا ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کا آتھر, اس کا کردار عمران خان خود ہے, جس نے اپنے آپ پر خود یہ پورا ڈرامہ کروایا ہے. اور اگر عمران خان سچا ہے تو آج منگا لیں باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم. جس ملک سے عمران خان بولتا ہے سوائے اسرائیل اور بھارت کے, مجھے پتا ہے وہاں کی رپورٹ اس کے حق میں آئیں گی. جس ملک سے عمران خان نام لے لے اس ملک کے میڈیکل ڈاکٹرز کو بلا دیا جائے. فلائٹ ہم آج ہی منگوا لیتے ہیں ان فلائٹس کو, ویزے ان کے آج بھی ہم سیٹرڈے کو لگوا دیتے ہیں, آ کے اس کا معائنہ کر لیں کہ اس کو 4 گولیاں لگی ہیں نہیں لگی. اور نہیں لگی ہیں اور یہ بندہ بولتا ہے 4 گولیاں لگی ہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے قوم کو گمراہ کرنا, اس کا مقصد ہے قوم کو جھوٹ بولنا, اس کا مقصد ہے قوم کو مزید بے وقوف بنانا, اس کا مقصد ہے قوم میں انتشار پیدا کرنا, اس کا مقصد ہے قوم میں فساد پیدا کرنا. تو یہ فسادی شخص, یہ سازشی شخص جو کہ اپنے حصول اقتدار کے لیے, جس نے جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. جہاد اگر اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتا ہے, جہاد پڑھ لے, جہاد جو ہوتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اور یہ جھوٹا شخص, یہ مکار شخص جس کی بنیادی جھوٹ سے
آج تک قوم کو یہ پتا نہیں ہے, جو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے کتنے ہیں, سچ نہیں بول سکتا, اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. سارا دن ہاتھ میں تسبیح. میں کہتا ہوں یہ وہ واحد شخص ہے ہاتھ میں تسبیح ہے اور منہ پہ جھوٹ ہے. جو شخص آج تک پورے میں اتنی اخلاقی جرت ہے, آج مان لے کہ بھائی میرے بچے کتنے ہیں. جو شخص قوم کو پورے اپنی اولاد نہیں بتا سکتا, وہ قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے, وہ قوم کے نوجوانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, وہ قوم کے نوجوانوں کو غلط راہ پہ لے کے جا رہا ہے, وہ قوم میں فساد چاہ رہا ہے, وہ اداروں کے خلاف فساد چاہ رہا ہے, وہ ہمارے افواج کے خلاف فساد چاہ رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن کے خلاف فساد چاہ رہا ہے, وہ کورٹوں کے خلاف فساد چاہ رہا ہے. ایسے فسادی شخص کے لیے میں بالکل کہتا ہوں کہ ایسے فسادی شخص کے لیے ملک کے قانون کو اپنے حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہ کے ایسے فسادی شخص کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے, کیونکہ ہر ایک نے اوتھ لیا ہوا ہے. ہمارے افواج نے اوتھ لیا ہوا ہے, ہمارے پولیس نے اوتھ لیا ہوا ہے, ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے اوتھ لیا ہوا ہے, ہمارے الیکشن کمیشنر نے اوتھ لیا ہوا ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز نے اوتھ لیا ہوا ہے. جب کوئی اس طرح کے پوسٹ پہ کوئی آتا ہے تو وہ پہلے اوتھ لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کی سالمیت کی حفاظت کروں گا, ملک کے آئین کی حفاظت کروں گا, ملک کے قانون کی حفاظت کروں گا. یہ ہم سب پر فرض ہے, یہ پورے معاشرے پہ فرض ہے, یہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ اگر کوئی گہری سازش ہو رہی ہے جس کے تاثرات, جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ گہری گھناؤنی سازش ایک چل رہی ہے اور اس سازش میں اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اچھے آفیسرز کو, جس آفیسر کا نام عمران خان نے لیا ہے, کیریئر آفیسرز ہیں, کراچی میں ان کی پوسٹنگز رہی چکی, ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے. اچھے کیریئر آفیسرز, آنےسٹ آفیسرز ہیں, ایماندار آفیسرز ہیں. عمران خان کی طرح گھڑی چور, چندہ چور, چیٹر نے آفیسرز نہیں ہیں. وہ لوگ جو اچھے آفیسرز ہیں ان کو ملائن کرنا کیا مقصد ہے عمران خان کا؟ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں ہر شخص اس کی انگلیوں پہ ناچے. وہ کوئی ملک میں امیر المومنین بننا چاہتا ہے, پاکستان میں کنگڈم چاہتا ہے, ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہے کہ وہ بولے تو جی آرمی کو یہ تو آرمی یہ کر لے, وہ بولے سپریم کورٹ کو یہ تو سپریم کورٹ یہ کر لے, وہ بولے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن یہ کر دے. کون سے ادارے پہ سے تنقید نہیں کی اور کس شخص پہ یہ سیٹسفائی ہے, یہ مجھے بتائیں. اپنے اقتدار کی لالچ میں, اپنے اقتدار کی ہوس میں اتنا کوئی شخص گر سکتا ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی نہیں گرا ہوگا اتنا. ڈکٹیٹروں کے خلاف پیپلز پارٹی نے جدوجہدیں کی ہوئی ہیں, لیکن وہ ڈکٹیٹرز تھے, وہ ڈکٹیٹرز تھے, پوری دنیا کو پتا ہے, اور وہ ڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرز تھے. لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی انسٹیٹیوٹ کو کبھی زندگی میں ملائن نہیں کیا. ہماری لیڈرشپ وہ تھی جب بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا, پاکستان کا سب سے بڑے میں بڑا سانحہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد, جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو محترم آصف علی زرداری نے گڑی خدا بخش میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. یہ تھی ہماری لیڈرشپ, یہ ہے ان کی پاکستان کے لیے محبت. اتنی گھٹیا گناونی سازشیں اگر کرنی ہوتی تو کب کتنے موقع ملو گے کر سکتا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ اس ملک کے لیے, اس ملک کی قوم کے لیے, اس ملک کے آئین کے لیے, ملک کی عوام کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. پورے پاکستان میں ایک ایسی فیملی نہیں ہے, پورے پاکستان میں ایک ایسی کوئی فیملی نہیں ہے جس کا پورے کے پورے خاندان نے جمہوریت کے لیے اپنی جانیں دی ہوں. یہ شخص جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, یہ اقتدار کی ہوس میں پاگل ہوا شخص ہے. اور پھر کہتا ہے جی مجھے چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب آپ انصاف دے, آپ نوٹس لیں. میں کہتا ہوں بھلے نوٹس لیں, میں بھی ویلکم کرتا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کو کہ بھائی جی آپ نوٹس لیں اور انکوائری کریں. گورنمنٹ پنجاب میں آپ کی, پولیس پنجاب میں آپ کی, ہوم منسٹر آپ کا, چیف منسٹر آپ کا, اور آپ احتجاج کر رہے ہو روڈوں پہ. کس چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہو؟ اور آپ کی پی ٹی آئی کے ورکرز نے, آپ کی پنجاب کی پولیس نے جس شخص نے کارروائی کی اس کو اریسٹ کیا. لیکن میں کہتا ہوں تو اس کی اب اس شخص کو جس کو اریسٹ کیا ہے اس کے تانے بانے دیکھے جائیں تو یہ تانے بانے ہو سکتا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ عمران خان نے خود کروایا ہے یہ حرکت. اور کہتے ہیں کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن کا اصول کیا ہوتا ہے, آپ میں کافی لوگوں کو یہ معلوم پتا ہوگا عدالتوں میں بھی انصاف کس طرح ہوتا ہے, کرمنل انویسٹیگیشن کا انصاف کس طرح ہوتا ہے کہ اگر پوری انویسٹیگیشن میں کوئی شخص ایک جھوٹ بول رہا ہے اس کا مقصد کہ اس کے سارے جھوٹ ہیں. اور میں کہتا ہوں کرمنل انویسٹیگیشن کی سٹارٹ اس چیز سے کیا جائے کہ عمران خان کو 4 گولیاں لگی ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر اس کو 4 گولیاں نہیں لگی اور وہ 4 گولیوں کا ڈرامہ کر رہا ہے, اور جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈاکٹرز آ کے اس کا معائنہ کریں اور اس کے سی ٹی اسکین کیا جائے, اس کا ایکس رے کیا جائے, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اگر 4 گولیاں نہیں لگی تو اس کا مطلب عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, اور جو شخص
اس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پورا ٹوپی ڈرامے کے خلاف وہ عمران خان خود شامل ہے. دوسری بات، ابھی تک جو بھی پورے ملک میں احتجاج کی صورت میں کیا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. وائلنس کو ترجیح دی جا رہی ہے. معصوم لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلائی گئیں، پشاور میں بیہودہ حرکتیں کی گئیں. سب لوگ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سب لوگ پیشنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جتنے بھی اس کے بیانات، اس کی تقاریر، انتشار کی ترجیحات، اس کے لیڈران کے انتشار، اس کے جو لیڈران جس طرح انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ نے ان لیڈران کی تقاریر سنی ہوں گی، اس پہ سخت سے سخت نوٹس لیا جائے. آج دن تک عمران خان کو اس کی شے اس لیے ملی ہے کہ آج دن تک وہ قانون کے چمبے میں نہیں آیا ہے. آج دن تک اس کو وہ کہتے ہیں کہ قانونی ہاتھ لگے نہیں ہیں. آج دن تک لاڈلا ازم جو ہے وہ قائم و دائم ہے. ایسے شخص کو مزید قانون سے کھلواڑ کرنے دینا، اداروں کے خلاف سازش کرنے دینا، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ ہم دشمنی کر رہے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس دشمنی میں خدا نہ خواستہ ہم ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے. ہمارے لیے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. ہمیں جینا مرنا اس ملک میں. ہم نے اپنے بچے جو ہے وہ اسرائیل اور برطانیہ میں نہیں رکھے ہوئے. ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے. اس لیے یہ شخص جس طرح کی گھناؤنی سازشیں کر رہا ہے، اس شخص کو فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے اور جو بھی اس کے سہولت کار ہیں، جو بھی اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں، ان کو سر عام ان کو ایکسپوز کیا جائے. ہمارے اداروں میں الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ضرور ہے پاکستان میں کہ ان ساری چیزوں کو ایکسپوز کرے کون اس کے ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں اور اس کی ایک ایک بات کو سنجیدہ سے لے کر کہ اس کو کون اطلاعات دیتا ہے ایڈوانس میں، کون اس کے اسکرپٹ لکھ رہا ہے، سارے وہ واقعات ہو رہے ہیں جس میں اس کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ پہنچے، یہ سب کون کر رہا ہے. اس میں ساری چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے انکوائری کی جائے. کوئی جی آئی ٹی تشکیل دی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں آپ جی آئی ٹی تشکیل دیں اور باہر سے ڈاکٹرز کو بھی بلائیں اور ساری چیزیں پبلک کے سامنے آنی چاہیے کہ یہ شخص کو مزید کسی بھی قسم کی اس طرح سے اجازت نہ دی جائے. شہید صاحب، جب عمران خان کو ہاسپٹل لایا گیا تو ان کی ایک ٹانگ پر گولی لگی ہوئی تھی اور پلاسٹر تھا. کل جب پریس کانفرنس کی تو دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر تھا. کیا 3 گولی ان کو اسپتال میں ماری گئی؟ اس کی تحقیقات کروائیں گے کہ اسپتال میں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تصاویر بھی موجود ہیں کہ جب عمران خان کو ہاسپٹل لے کے آیا گیا تو ان کی ایک ٹانگ میں پٹی بندھی ہے، دوسری ٹانگ ان کی بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے. اور کل جو ہے موصوف 2 پلاسٹر پہن کے آئے تھے. تو مجھے بولو یہ سارا ڈرامہ، اس کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، انٹرنیشنل ڈاکٹرز بلائے جائیں. اگر عمران خان ان میڈیکل بورڈ کو سامنے نہیں آتا تو زبردستی اریسٹ کر کے عمران خان کا میڈیکل ایگزامن کیا جائے. عمران خان کا اریسٹ کر کے میڈیکل ایگزامن کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے قوم کو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسے پورے واقعے کے ایف آئی آر جس میں وہ معصوم معظم بھی شہید ہوا وہ پھر عمران خان پہ کاٹنی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے، لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کس حد تک گر سکتا ہے. شدید صاحب یہ بتائیں کہ کل انہوں نے کیونکہ پاکستان کی جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان میں یہ ہدایت ہے کہ اس طرح اس کی براہ راست تقریر نہ دکھائی جائے، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے اس پر اتنی پابندی نہیں ہے. اس میں تقریر میں جو عمران خان ہے اس نے جو موجودہ اس وقت اہم اداروں کے لوگ ہیں ان کا نام لے کر اور جس لہجے سے ان کو بلایا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں
ہمارے ایک خاص ادارے کے سربراہان کی مطلب عزت نہیں کرتا اور ان کو اس طرح انہوں نے بلایا جس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت اور انڈیا میں آج جشن ہوگا کہ سابق وزیر اعظم اپنے ہی ادارے کے لوگوں کو ذمہ دار قرار دے کر جو ہے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، بالکل عمران خان جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ غیر جمہوری زبان ہے. جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے ہمارے اہم اداروں کے اہم افسران پر، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ شخص ہر جگہ پہ اس کے اپنے لوگ جو ہیں جو اس کے یس پر وہ لگائے جائے. اس کا بس پہنچے تو جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان کو اس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی لگا لے، الیکشن کمشنر بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار لگ جائے اور باقی اداروں میں بھی پی ٹی آئی کے عہدیدار آ جائیں. تو یہ اس کی، میں سمجھتا ہوں اس کی خام خیالی ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بینظیر بھٹو طرز کا حملہ تھا اور پہلے نیچے سے فائر کیا گیا، پھر اوپر سے سنائپر نے گولی چلائی. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح کا میڈیکل بورڈ بننا چاہیے. محترمہ کے ٹائم پہ اسکاٹ یارڈ کو بلایا گیا. عمران خان جب سنگین الزامات اداروں کے افسران پہ لگا رہے ہیں تو اس حکومت پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے، تو کیا آپ کی حکومت وفاق میں آپ بتا دی ہیں اسکاٹ یارڈ کو آپ بلائیں گے تاکہ وہ تحقیقات کریں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عمران خان نے پورا یہ ایک اسکرپٹ جس نے بھی لکھا ہے، اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر جو بھی ہے، میرا شک تو یہ ہے کہ اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر، میرا ذاتی شک ہے، یا اسرائیل سے یا بھارت سے. دوسری بات، اور جو شخص اس کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہے بقول اس کے، تو وہ بات کیوں نہیں سامنے آتی؟ اس کا نام لے لے. اور یہ اپنی مرضی سے کسی کا بھی نام لے لیا جو اس کو شخص اچھا نہیں لگتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے جب ضمنی انتخابات ہو رہے تھے پنجاب میں، ہر جلسے میں کہتا تھا کہ مسٹر ایکس نے یہ کیا، مسٹر ایکس وائی آپ سب نے سنے ہوں گے. لیکن کبھی جب الیکشن کا رزلٹ آئے تو عمران خان تو جیت گیا ان الیکشنز میں. تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ عمران خان صرف ذاتی ناپسند کی بنا پر لوگوں کو ملائن کرتا ہے. جب آپ جلسوں میں بیٹھ کے ایکس وائی کو بھی الیکشن میں آپ جیتے اور کہیں پہ کوئی سے شواہد نہیں ملے، کہیں دھاندلی ہوئی یا مسٹر ایکس یا مسٹر وائی نے آپ کو کچھ کو جب ادھر تھک گئے تو پھر آپ نے ایک نیا آفیسر کا نام لینا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو اپنی انسیکیورٹی ہے، آپ کو ہر بندہ اپنے ریموٹ پہ چاہیے، کیونکہ آپ 3.5 سال انفارچونیٹلی جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنے تھے. اور کسی بھی واقعے میں کوئی بندہ نام لے لے، اب اگر پاکستان میں کوئی بھی گھڑی چوری ہو تو آپ بولے عمران خان نے چوری کی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پاکستان میں موبائل چوری ہوتے ہیں، گاڑیاں چوری ہوتے ہیں، جہاں پہ گھڑی چوری ہوگی تو اب جس کی بھی گھڑی چوری ہوگی وہ تھانے میں جا کے عمران خان نے چوری کی ہے کہ اس کو ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ گھڑی چور ہے. تو یہ نہیں ہوتا، آپ اندازوں پہ کسی کا نام نہیں لے سکتے. ایک منٹ بھائی، آج بھی آپ نے یہی مطالبہ کیا ہوگا، ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف حکومت کارروائی کرے. بالآخر مجبوری کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کیا دکھاتی ہے؟ مجبوری کیا ہے ایک شخص کے خلاف جس کو آپ اتنے الزامات اس کو لگاتے ہیں، اس کے خلاف آپ کارروائی؟ دیکھیں، وہ تو وفاقی حکومت بتائے گی. اگر یہ واقعہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر سندھ حکومت ہوتی تو سندھ حکومت آپ کو پتا ہے انویسٹیگیشن میں ویسے ہی ماہر ہے. سندھ حکومت نے بڑے بڑے واقعات کی کراچی میں انویسٹیگیشن کی ہے، ہماری سی ٹی ڈی نے اور ہماری پولیس نے. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کوئی واقعہ اور اس کے تانے بانے اس طرح لگتے تو عمران خان اس وقت آپ کو سینٹرل جیل میں نظر آتا. کیونکہ وفاقی حکومت شاید نرمی کر رہی ہے، اور نرمی جو ہے یہ شخص نرمی کے لائق اور قابل نہیں ہے. یہ بتائیے گا شکیل صاحب، آپ نے ٹویٹ کیا کہ look how Indian media is highlighting the activity of Imran Khan. He is alarming for the nation. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آئی ایس پی آر بھی یہی کہہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو گرفتاری سے بچا رہی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کل انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جب تک یہ 3 لوگ ڈسکوالیفائی یا انہیں باہر نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ میں احتجاج جاری رکھوں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کا ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج کر دیا، اب دوسرے مطالبے پہ آئیں؟ دیکھیں، جس طرح گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، تو عمران خان بھی اپنے بیانات بدلتا ہے، اپنے پورے جو اسٹانس ہے اس کو بدلتا ہے. تو اس شخص کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس کے سارے مطالبے دیکھ لیں نا، سارے اس کے غیر آئینی مطالبے، غیر قانونی مطالبے. اگر ایف آئی آر کاٹنی ہے نا، آپ نے عمران خان نے ایف آئی آر کاٹنی تو پنجاب میں اس کی گورنمنٹ ہے،
आज अपने चीफ मिनिस्टर को बोले एफआईआर काट ले इनके ऊपर। एफआईआर में क्या होता है, एफआईआर काटने मतलब किसी को अरेस्ट करना नहीं होता। इमरान खान एफआईआर काट ले, परवेज इलाही को बोले जी मेरी एफआईआर काटो, और 2 मिनट में उनसे जिससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर से करनी, जिससे भी करनी कर ले इन्वेस्टिगेशन। किसने इमरान खान को मना किया है? और अगर इतना कमजोर है कि अपने सूबे में हुकूमत है और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से एफआईआर नहीं कटवा सकता, तो इस जाहिल शख्स को पाकिस्तान में हुक्मरानी का कोई हक हासिल है? सर ये बता दें कि जो भी हो रहा है पंजाब में हो रहा है, वफाकी हुकूमत के सर का दर्द है, पुलिस भी आपके लिए हुई, लेकिन मसला ये है कि यहाँ एहतजाज जब होता है तो घंटों सड़क बंद होती है। एपेक्स कमेटी में ये फैसला भी किया गया था कि कराची की सड़कों को महफूज रखा जाएगा, और बंद करने वाले खासतौर पर चारा फैसल को बंद करना जो है ना सबसे बड़ा जुर्म है। तो ये आप लोग भी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि चुप हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते? तो आपका भी लड़ना लगता है, मतलब हमें तो हाँ वही। अच्छा मैं आपको जवाब दे दूं आपका। अच्छा एक नहीं मैं बताऊं, मेरी बात सुने। आज भी कल भी जो हुआ था शारा फैसल पे एहतजाज, पूरे शारा फैसल को ब्लॉक किया गया और लोग बेचारे घंटों अपनी फैमिलीज के साथ एम्बुलेंसेस फंसी रही। सिंध पुलिस ने एक्शन लिया और सिंध पुलिस ने उनको डिस्पर्स किया और कुछ लोग अरेस्ट किए। फिर पीटीआई की लीडरशिप, जो बहादुर लीडरशिप ने पुलिस को एश्योरेंस दी कि आइंदा हम नहीं करेंगे और अब हम लोग रोड वगैरह ब्लॉक नहीं करेंगे, तो फिर कल पुलिस ने उनको छोड़ा। लेकिन अगर उन्होंने रिपीट किया तो अब रिपीट करने नहीं देंगे। ये वाज़ेह पैगाम है पूरी पीटीआई के लिए। आपको जलसे करने हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। आपको जुलूस निकालने हैं, हम आपको इजाजत देते हैं। हम आपको जगहें बताते हैं। आपने पार्कों में करना है, किसी ग्राउंड में करना है, आपको जो इजाजत चाहिए सिंध हुकूमत आपको इजाजत देगी। लेकिन ये ना ही तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट है, ना ही तुम्हारी केपी की गवर्नमेंट है। यहां पे कोई गलत काम किया तो कानूनी तौर पर आप पे एक्शन लिया जाएगा, कानूनी तौर पर, और फिर आपने जो है रोना नहीं है। ठीक है। शर्जील मेमन वजीर इत्तलात सिंध न्यूज़ कर रहे हैं।